میرا بھائی تھا نشتر کالج میں کارڈیالوجی کے وارڈ میں سیکھ رہا تھا. 2-3 ڈاکٹر نوجوان بڑے خوبصورت لمبے چوڑے سب کے اونچے اونچے قد آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایک چھوٹے سے قد کا آدمی آیا, بے روبا سا, میرے نزدیک وہ انتہائی بے روبا آدمی تھا, اور تینوں ایسے ہو گئے. تو مجھے خیال آیا یہ ضرور ان کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ, ورنہ ان تو ویک کے بندہ ویسے ہی آ کے تھپڑ مارا انہوں نے دل نہیں کرنا. تو جب وہ چلا گیا تو میں نے طاہر سے پوچھا یہ تمہارا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ؟ کہنے لگے ہاں یہ ہے. میں نہیں جانتا تو میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں چپڑا سی کتوں اندر آ گیا, اور وہ جانتے ہیں تو وہ ہل گئے. جتنا ہم لوگوں کی عظمتوں کو جانتے ہیں اتنا اللہ کو جانتے تو قرآن ہمارے دل کے اندر اتر جاتا. حاکم کی عظمت کے بغیر حکم کی عظمت نہیں. تو وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ الحمد للہ رب العالمین وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین. کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے, کل کائنات کا شہنشاہ جس کا علم کامل ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا. کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے سامنے کھلا ہوا ہے یہ اس رب کا کلام ہے. اس کی طاقت کیسی ہے؟ ان القوۃ للہ جمیعا, پوری طاقتوں کا مالک. اس کا ملک کیسا ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ. اس کی طاقت, اس کا ملک, اس کی قدرت کیسی ہے, اس کی بادشاہی کیسی ہے؟ قل اللہم مالک الملک. اس کی تدبیر کیسی ہے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض. اس کا انتظام کیسا ہے؟ لا تاخذہ ولا یؤودہ حفظہما. نظام چلاتا کیسے ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. ہر ایک پر اس کی نظر کیسی ہے؟ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ. اندھیرے میں اجالے میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ تو نہیں. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. تو وہ ایک ہی وقت میں ساری کائنات پر ایسا حاوی ہے کہ نہ غافل ہے, نہ جاہل ہے, نہ ظالم ہے, ظلم سے پاک ہے, جہل سے پاک ہے, غفلت سے پاک ہے. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اتنا علم کامل ہے کہ زور سے بولو تو سنتا ہے, آہستہ بولو تو سنتا ہے, ہونٹ بند کر کے بولو اسے بھی سنتا ہے. میں نے ہونٹ بند کیے, میں نے کچھ کہا, میرے کانوں نے نہیں سنا, اللہ کہتا میں نے سنا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ دل کو اللہ کی عظمت سے بھرنا ہوگا, تب قرآن کی عظمت آئے گی. اور ہم تمہیں جیسے پڑھاتے ہیں وہ ہوتا ہے قانونی طریقہ, اصطلاحی طریقہ. تو وہ اللہ کی عظمت تو نہیں آتی, اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے, عظمت نہیں آتی, اس لیے قرآن میں ہلاتا نہیں. میں نے جو عربی شروع کی تھی اس لیے کہ تم قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. اللہ کرے میرا یہ خواب میرے مرنے سے پہلے پورا ہو کہ میں ایک ایسی جماعت تیار کروں جن کے دل دماغ پر قرآن کی بادشاہی, جو تمام اکابر اسلام کی عزت احترام ہمارے اوپر فرض ہے, لیکن ہم قرآن سے جڑے ہوں اور اللہ کے محبوب سے جڑے ہوئے ہوں, کہ تمہارے اوپر سیرت کی چھاپ ہو. تم دیکھو تو سیرت کی نگاہ سے اور قرآن کی نگاہ سے, تم بولو تو قرآن اور سنت کے انداز سے, تم سوچو تو قرآن اور سیرت کے انداز سے. اس سے ہم بہت دور ہیں, ہم ذرا اکابر میں ہی پھنسے ہوئے ہیں, اس سے ابھی بہت دور ہیں. حاشا وکلا کوئی میری مراد اکابر اسلام سے کوئی برگشتہ کرنا نہیں ہے, ان کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی ہے. لیکن بھائیو ابو